اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ آیت نمبر 106 سورۃ النحل پارہ نمبر 14۔ من کفر باللہ، جس نے انکار کیا اللہ کا، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان لانے کے بعد، الا من اکریہ، سوائے اس کے کہ مجبور کیا گیا، اکریہ مجبور کیا گیا، وقلبہ، اور اس کا دل مطمئن ہے بالایمان، ایمان کے ساتھ، ایمان پر۔ بندہ مسلمان ہے، مومن ہے، اور اس کو تکلیف دی جا رہی ہے کہ تم اسلام کے خلاف کچھ باتیں کرو، نبی کے خلاف کچھ نازیبا الفاظ کہو، آیا وہ بندہ کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ افضل یہ ہے کہ بندہ نہ کہے، افضل یہ ہے کہ بندہ نہ کہے، دین پر کیا کرے، ثابت قدم رہے، مرنا ویسے ہی ہے، یہ شہادت کی موت ہے، افضل یہی ہے۔ لیکن جائز ہے کوئی بندہ اگر کچھ کلمات کہہ دے اور دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، اب مجبوری ہے، تکلیف دی جا رہی ہے۔ شان نزول سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تکلیف دی گئی، بہت زیادہ، مارا جا رہا ہے، بھئی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ کہو گے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو سیدنا عمار بن یاسر نے کہہ دیے، تفسیری روایات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے، میں نے یہ کچھ کہہ دیا، تو آپ نے فرمایا کیف تجد قلبک، اے عمار تیرا دل کو تو نے کیسا پایا؟ اللہ کے رسول ایمان پر مطمئن تھا۔ ٹھیک ہے جی، افضل یہی ہے بندہ دین پر ثابت قدم رہے۔ زید حبیب، ان کو مسلمہ کذاب، اس نے کہا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو؟ انہوں نے کہا آخری رسول مانتا ہوں۔ کہا مجھے؟ کہا نہیں مانتا۔ اس نے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ عبداللہ بن حذافہ السامی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو روم کے فوجیوں نے پکڑا، بادشاہ کے پاس لے گئے اور انہوں نے کہا جی تم اسلام چھوڑ دو، عیسائی ہو جاؤ، ہم تمہیں دھن دولت بھی دیں گے، مال و دولت بھی دیں گے، رشتہ بھی دیں گے، پروٹوکول ساری چیزیں دیں گے، تخت و بخت ہوگا۔ اس نے کہا میں نہیں چھوڑتا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا جی ایک پٹے پہ لٹکا دو اور اس کو سزا دو، ہاتھ کو شل کر دیے گئے۔ اس نے کہا میں نہیں عیسائیت قبول کرتا، اسلام نہیں چھوڑتا۔ حتیٰ کہ اس نے کہا جی ایک کڑھایا تیار کرو پتل کا، اس میں کیا ہو؟ تیل ہو، اس کو گرم کرو۔ جب عبداللہ بن حذافہ السامی کو لایا گیا، ابھی اس کڑھائی کے اندر اس کو ڈالیں گے کھولتے ہوئے تیل میں، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کن کے؟ عبداللہ بن حذافہ السامی کے۔ اور جو ساتھ میں کھڑا تھا بادشاہ کے پاس چلا گیا، کہتا ہے لگتا ہے رو رہا ہے، قبول کر لے گا۔ بادشاہ آیا، اچھا اب تکلیف دے کے تم لگتا ہے رو گئے اور ڈر گئے؟ اس نے کہا رو اس لیے نہیں رہا، رو اس لیے رہا ہوں، اے اللہ ایک جان دی تیرے راستے میں قربان کر رہا ہوں، اگر مجھے 1000 جانیں بھی دیتا تو ساری کی ساری اس کڑھائی کے اندر میں کود کر قربان کر دیتا۔ افضل کیا ہے؟ دین پر ثابت قدمی۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایمان لے آؤ تو پھر ڈٹ جاؤ۔ یہ آسان معاملہ نہیں ہے، پھر ڈٹ جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال جائز ہے، لیکن دل کیا ہو؟ ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ قولاً کوئی بات، ٹھیک ہے جی، عملاً کوئی عمل، لیکن دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ۔ ولیکن من شرح، لیکن جو شخص شرح کھول دے بالکفری، کفر کے ساتھ، صدرن اپنا سینہ، یعنی مرتد ہو جائے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ من بدل دینہ فقتلوا، جس نے دین کو بدل دیا اس کو کیا کرو؟ قتل کرو۔ فعلیہ، تو ان پر غضب من اللہ، اللہ کا غضب ہے۔ ٹھیک ہے جی، دنیا میں غضب کیا ہے؟ اس کو قتل کرو، آخرت میں
عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے آخرت میں. ذَلِكَ بِأَنَّ، یہ اس لیے، یعنی بندہ مرتد یا اسلام یا دین کیوں چھوڑتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ، اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ، انہوں نے استحبوا، پسند کیا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی. لوگ ہو رہے ہیں بے دین، ہو رہے ہیں جی، نماز نہیں ہے، کوئی اٹھتا جی یہ نہیں ہے، کوئی اٹھتا جی یہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ غریبوں کو دے دو، حج ضروری کرنا ہے تم نے. پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. غریب بیٹی کو وہ اپنی جگہ پہ، ایسا نہیں ہے کہ جو ارکان اسلام ہے وہ چھوڑ کر تم یہ کام کرو. یہ بھی کرو، کس نے منع کرا؟ اسلام نے یتیم کا، غریب کا، فقیر کا، سب کے حق بتائے، کس کے رکھے ہیں؟ تو اصل چیز کیا ہے جی؟ یہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں علی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں. جس کو آخرت کی فکر ہے وہ دین کا پیروکار ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الکافرین، قوم کافر کو. اولئک، یہی لوگ ہیں، طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، ان کے کانوں پر، وابصارہم، ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ دین سے کیا ہیں؟ بے خبر ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی. کیا مطلب؟ ان کے اعمال ایسے ہیں. اللہ نے دل دیے سوچنے سمجھنے کے لیے، اس سے کام نہیں لیتے. کان دیے سننے کے لیے، سن کے بندہ دل میں بات کو اتارتا ہے، سنی انسنی کر دیتے. وَأَبْصَارِهِمْ، آنکھیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، ان کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے. اصل کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ لوگ دین سے بے غافل ہیں. لا جرم انہم، کچھ شک نہیں کہ وہ فی الآخرت، آخرت میں، ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہوں گے. جو دین کو چھوڑ دیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نقصان اٹھانے والے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، سارے کے سارے خسارے میں ہیں. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کے، وہ خسارے میں نہیں ہیں. ثم ان ربک، ثم پھر، ان ربک، بلا شبہ آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی. کوئی مجبور ہے، مستر ہے، جس طرح کچھ لوگوں نے ہجرت نہیں کر سکے تھے مکے سے، وہ رہ گئے تھے. تو کچھ ایسی باتیں اگر ان کے زبان سے نکل بھی گئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات میں کیا کر رہا ہے؟ ان کی معافی کا اعلان کر رہا ہے. وہ مجبور تھے، وہ مستر تھے. ٹھیک ہے. ثم ان ربک، پھر بلا شبہ آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، یعنی بعد میں راستے آسان ہو گئے، پھر انہوں نے کیا کر لی؟ ہجرت کر لی. من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ ستائے گئے. ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور انہوں نے صبر بھی کیا. ہجرت پہلے بھی پڑھا چکا ہوں، آسان کام ہے، صبر کا کام ہے. اپنا گھر بندہ چھوڑ دے، یہ بڑا صبر کا کام ہے. اپنی جائیداد بندہ چھوڑ دے، اپنے رشتہ دار بندہ چھوڑ دے، صبر بھی کیا. جو تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کیا. کیسی کیسی تکلیفیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اٹھا کے دیکھیں، کیا کچھ تکلیفیں نہیں دی گئیں، لیکن وہی استقامت اختیار کی، اور احد احد کی آواز. وہ پتھر رکھتے رہے، گرم ریت پہ لٹاتے رہے، جو کچھ انہوں نے ظلم کیا، لیکن کیا کہتے تھے؟ احد احد. یہ صبر نہیں ہے؟ اور یہی صبر تو تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کا دور ہے، آل یاسر کے خاندان کو دیکھتے فرماتے، اصبروا یا آل یاسر، اے صبر کرنا آل یاسر، فإن موعدکم الجنہ، ان ظلم پر صبر کرنا، تکلیفوں پر صبر کرنا، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں. ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدها، اس کے بعد. ٹھیک ہے، کوئی باتیں ہو گئی ہیں، مکہ میں رہے تھے، مجبور تھے، کچھ باتیں ہو گئی ہیں، دل مطمئن تھا، تو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور مہربان ذات ہے. پھر دیکھیں جی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جائے،
इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, सिवाय उस शख्स के जिसको मजबूर कर दिया जाए और उसका दिल ईमान पर मुतमइन हो। वलाकिन मन शरहा बिल कुफ्र सदरन फ़अलैहिम ग़ज़बुम मिनल्लाह, बल्कि वो जो दिल खोल कर कुफ्र कबूल करे यानी मुर्तद हो जाए, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला का गज़ब होगा और उनके लिए बड़ा अज़ाब होगा। ज़ालिका बिअन्नहु मुस्तहब्बुल हयातद दुनिया अलल आखिरा, ये इसलिए कि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद किया। वअन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, और ये कि अल्लाह ताला काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। उलाइका अल्लज़ीना तबअल्लाहु अला कुलूबिहिम व समइहिम व अबसारिहिम, यही वो लोग हैं जिनके दिलों, कानों और आंखों पर अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी है। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व उलाइका हुमुल गाफिलून, और यही लोग हैं जो दीन से गाफिल हैं। ला जरमा अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून, कुछ शक नहीं यही लोग आखिरत में नुकसान उठाने वाले हैं। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बादि मा फुतिनु, फिर आपका रब उन लोगों के लिए जिन्होंने मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद हिजरत की। मुसीबतें कहाँ मिली थी? मक्का। हिजरत कहाँ की थी? हबशा की तरफ या मदीना की तरफ, दोनों शामिल हैं। सुम्मा जाहदू व सबरू, फिर उन्होंने जिहाद किया और तकलीफ़ों पर सब्र किया। इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, तो बेशक तुम्हारा रब उसके बाद बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।